الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فعن كثير بن قيس قال كنت جالسا مع أبي الدرداء في مسجد دمشق فأتاه رجل فقال يا أبا الدرداء جئتك من المدينة مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم لحديث بلغني أنك تحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ولا جئت لحاجة قال لا. یہ آج کا درس گزشتہ درس سے پہلے والے درس کا تسلسل ہے، جس میں ان دو احادیث کو پڑھا گیا تھا، اور یہ حدیث جس کی اب میں نے کچھ حصہ تلاوت کیا، اس کا آخری حصہ اس میں سے رہتا تھا، اور وعدے کے مطابق آج اس کی تھوڑی سی تشریح پیش نظر ہے۔ جہاں تک اس حدیث کی تشریح ہو چکی تھی اس کا صرف ترجمہ پڑھیں گے۔ کثیر ابن قیس کہتے ہیں کہ کنت جالسا مع ابی الدرداء فی مسجد دمشق، میں ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ دمشق کی مسجد میں بیٹھا تھا۔ فأتاه رجل، ایک شخص آیا، فقال یا ابا الدرداء جئتک من المدینة مدینة الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں تیرے ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورے سے آیا ہوں۔ مدینۃ الرسول، مدینہ کا معنی ہے شہر، لیکن مدینۃ الرسول مدینہ منورہ کو کہتے ہیں۔ لحدیث بلغنی انک تحدثہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک حدیث کے لیے جس کے بارے میں مجھے بتایا گیا ہے، مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ تم براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کو نقل کرتے ہیں۔ اس کو علو سند کہتے ہیں محدثین کی اصطلاح میں، کہ ایک شخص نے ایک بات سنی تو ہوتی ہے، لیکن دوسرے شخص نے جو سنی ہوتی ہے وہ ان کے واسطے کم ہوتے ہیں۔ اس نے براہ راست سنی ہوتی ہے یا اس کے اصل جو ذریعہ ہے اس تک پہنچنے کے واسطے کم ہوتے ہیں، تو واسطوں کی کمی یہ سند کو عالی کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ یہ عام لوگوں کی روایت کا طریقہ ہے، عام محدثین کے نزدیک یہی ہے۔ امام اوزاعی اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا اس بارے میں مناظرہ ہوا تھا۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی رائے یہ ہے کہ سند کے علو کے لیے اور سند کی بڑھوتری اور برتری کے لیے واسطوں کا کم ہونا ضروری نہیں، واسطے اگر زیادہ بھی ہوں لیکن راوی کا فقیہ ہونا ضروری ہے، راوی کا فقیہ ہونا اس کے لیے ضروری ہے۔ تو راوی اگر فقیہ ہو تو چاہے سند میں واسطے زیادہ ہوں، اس سند کو عالی سند کہتے ہیں۔ لیکن بہرحال ہر ایک کی اپنی اپنی رائے ہے۔ تو ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے جواب میں کہا ولا جئت لحاجہ، تم کسی اور ضرورت کے لیے تو نہیں آئے ہو؟ قال لا، اس نے کہا نہیں۔ قال ولا لتجارہ، کاروبار کے لیے، خرید و فروخت کے لیے بھی نہیں؟ قال لا، اس نے نہیں۔ قال ولا جئت الا لهذا الحديث، صرف اس حدیث کے لیے تم نے مدینہ منورہ سے دمشق تک کا سفر کیا؟ قال نعم، اس نے کہا ہاں، صرف اس حدیث کے لیے۔ یہ شوق و ذوق کی بات ہے۔ قال فإني سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا، من سلک طریقا یطلب فیہ علما سلک اللہ لہ بہ طریقا من طرق الجنہ، جو کسی راستے پر اس لیے چلا کہ وہ علم سیکھنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے اس کے لیے جنت کا راستہ آسان بنا دے گا اور جنت کے راستے پر اس کو چلائے گا۔
وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِضًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ، اور فرشتے طالب علم کو خوش کرنے کے لیے اپنے پر بچھاتے ہیں. اس کی تشریح بھی گزر چکی تھی. وَإِنَّ الْعَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ، اور عالم کے لیے مغفرت مانگتے ہیں وہ چیزیں جو آسمانوں میں ہیں اور وہ جو زمین میں ہیں. وَكُلُّ شَيْءٍ حَتَّى الْحِيتَانُ فِي جَوْفِ الْمَاءِ، اور ہر چیز اس کے لیے مغفرت مانگتی ہے، حتیٰ کہ سمندر میں مچھلیاں بھی اس کے لیے مغفرت مانگتی ہیں. تو ظاہر ہے کہ اتنی چیزیں جب مغفرت مانگتی ہے، اور مغفرت مانگنے پر ان کو اللہ تعالیٰ نے لگایا ہوتا ہے. جب اللہ تعالیٰ اس کو سمجھاتا ہے کہ اسی طرح میرے لیے مجھ سے علماء کے لیے مغفرت مانگو، تو ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت کرنی ہوتی ہے. جب طریقہ بھی وہی بتاتا ہے کہ مجھ سے اسی طرح مانگو اور یہ بات مانگو، تو دراصل اس نے قبول کر لیا ہے. وَإِنَّ فَضْلَ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ، اور عالم کی فضیلت عبادت گزار پر ایسی ہے جس طرح 14ویں کی رات کی چاند کی فضیلت باقی ستاروں پر. باقی تاروں ستاروں سے تو روشنی نہیں پڑتی، اور چاندنی کی رات کی 14ویں رات سے تو روشنی تو پڑتی ہے. اور ظاہر ہے کہ اس میں حسن اور اس میں فائدے، اور یہاں تک تو بات پہلے درس میں ہو چکی تھی. وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ، اور یقیناً اہل علم انبیاء کے وارث ہیں. قرآن مجید نے سورہ فاطر میں کھل کر بتایا ہے قرآن میں، ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا. تو انبیاء کو میراث میں اللہ تعالیٰ کی کتاب ملی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور سیرت کے حوالے سے اور حدیث کے حوالے سے سنت اور سیرت بھی ملی ہوئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ، میں 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، کتاب اللہ و سنتی، ایک اللہ کی کتاب اور ایک میری سنت، میری زندگی کا طریقہ. تو اس آیت اور اس حدیث دونوں کو ملا کر کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں، اور علماء نے وراثت میں علم چھوڑا ہے، اور یہ بھی اس کی تشریح ہے. انبیاء کے وارث ہیں، یہاں پہ انبیاء اور رسل. عام طور پر تو علماء نے، شارحین حدیث نے یہ نقطہ بیان کیا ہے کہ ورثۃ الانبیاء اس لیے فرمایا، ورثۃ الرسل نہیں فرمایا. اس لیے کہ رسول، اگر ورثۃ الرسل کہا کرتے تو پھر ہر رسول تو نبی ہوتا ہے، لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا. تو اس کا مطلب پھر یہ ہوتا کہ انبیاء اس سے نکل جاتے، اور جب انبیاء کا لفظ کہہ دیا ہے تو رسول بھی ان میں داخل ہیں، اس لیے کہ ہر نبی رسول بھی ہے. لیکن میں نے جہاں تک سوچا ہے، مجھے ایک اور نقطہ بہت پسند ہے، اور وہ یہ ہے کہ ورثۃ الانبیاء میں ورثۃ الرسل کی بجائے شاید یہ نقطہ ہو، واللہ عالم، کہ رسول پر تو وحی آتی ہے اور وہ نئی شریعت اپنی امت کو پیش کرتے ہیں، اور نبی اس پہلے والی شریعت کو بتاتے ہیں. نبی کا مقام یہ ہوتا ہے کہ اس پہ نئی وحی نہیں آتی. وہ جو پرانی شریعت ہوتی ہے ان کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ وہی شریعت لوگوں کو سمجھائیں، اور رسول کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ اس پر نئی وحی بھی آتی ہے، یا نئی کتاب یا کچھ احکام کو بدلنا، منسوخ کرنا، پرانی شریعتوں میں کچھ رد و بدل کرنا، کچھ کمی بیشی کرنا، یہ رسولوں کا کام ہے. تو علماء کو ورثۃ الرسل کہنے کی بجائے ورثۃ الانبیاء کہنے کا مقصد یہ ہے کہ علماء کوئی نئی دین لانے والے نہیں ہیں، اسی پرانے دین کو، اسی اصل دین کو اپنی اصل شکل میں لوگوں کے سامنے رکھنے والے ہیں. اسی لیے ورثۃ الانبیاء کہہ دیا کہ یہ دین بتانے والے ہیں، دین بنانے والے نہیں، اور ان کا احترام اسی وجہ سے ہے. وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِرْهَمًا وَلَا دِينَارًا، اور انبیاء نے میراث میں درہم اور دینار کو نہیں چھوڑا. یعنی یہ حدیث بھی بالکل گویا کہ ایک معجزہ ہے. یعنی درہم اور دینار کو میراث میں چھوڑنا یہ پیغمبر کے شایع نشان نہیں. ٹھیک ہے وہ کمائے گا بھی، اس کے پاس پیسے آئیں گے بھی،
لیکن جو پیغمبر کی شان ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ اس کو خرچ کرتا رہے، اس کو تقسیم کرتا رہے، بچانے کے لیے، رکھنے کے لیے، جمع کرنے کے لیے۔ کم از کم پیغمبر کی یہ شان نہیں۔ یہ وہ بات ہے کہ جس بات کو آپ فقہا کے تصریحات میں آپ دیکھیں گے اور شروع حدیث کی تشریحات میں دیکھیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر زکوٰۃ واجب نہیں تھی۔ کچھ لوگوں کو غلط فہمی ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر زکوٰۃ کیوں واجب نہیں تھی؟ حج پہ واجب تھا اور نماز بھی فرض تھا اور زکوٰۃ اس پر واجب نہیں تھی۔ میں نے خود ایک عالم سے پوچھا، لوگ اس کو بڑا عالم سمجھتے ہیں، بہرحال حدیث سمجھانے والا ہے، مدرس ہے۔ اس نے اس انداز سے اس بات کو رکھا لوگوں کے سامنے کہ جس طرح کسی پر کوئی فرض سرے سے عائد ہی نہ ہو، تو کہتے ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر زکوٰۃ فرض ہی نہیں ہوئی۔ زکوٰۃ تو پھر تو اس کا مطلب یہ ہے کہ غریبوں پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی۔ اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ جس کے پاس پیسے ہوں اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی زکوٰۃ فرض تھی اگر ان کے پاس اتنے پیسے ہوتے اور اس پر سال گزر جاتا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اتنے پیسے، سال تو بڑی بات ہے، کئی دن بھی نہیں گزرے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی درہم و دینار پڑے۔ تو درہم و دینار کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایسی جگہ نہیں تھی کہ جس پر ایک دفعہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ کچھ معمولی سے سکے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نیند نہیں آ رہی تھی، اور اس رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سرے سے نیند کی نہیں، اس لیے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میں نے کسی کے لیے رکھے ہیں، وہ شخص آیا نہیں اور اس کا مال میں کسی اور کو دے نہیں سکتا۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میرے پاس احد کا پہاڑ بھی سونے کا بن جائے تو میں نہیں چاہتا اور مجھے یہ پسند نہیں کہ 3 دن بھی گزر جائے اور میرے پاس ان میں سے 1 درہم، سوائے اس کے کہ میرے اوپر قرض ہو کسی کا اور میں اس قرض کے لیے اس کو سنبھال کے رکھوں، اس کی ادائیگی کے لیے۔ تو زکوٰۃ فرض نہ ہونے کا معنی یہ تھا کہ زکوٰۃ اس وقت فرض ہوتی ہے جب آدمی کے پاس نصاب کا مال ہو اور اس پر سال گزر جائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو درہم و دینار کو گھر میں چھوڑتے نہیں تھے، اسی وجہ سے فرض نہیں ہوا، یعنی اس کی نوبت نہیں آئی۔ اس طرح کی بات ہونی چاہیے۔ وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا وَلَا دِينًا وَإِنَّمَا وَرَّثُوا الْعِلْمَ، انبیاء نے میراث میں علم کو چھوڑا۔ فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحَظٍّ وَافِرٍ، جس نے علم کو لیا انبیاء کے میراث میں سے اس نے بہت بھرپور حصہ لیا، اس نے بھرپور حصہ لیا۔ یعنی اس کا معنی یہ ہے کہ انبیاء کی پوری میراث اس کو مل گئی۔ اخذ بحظ وافر، جو حصہ اس کا تھا وہ پورے کا پورا اس نے لے لیا۔ اور شاید دوسرا ترجمہ بھی ہو وہ یہ کہ فمن اخذہ، جو علم کو لینا چاہتا ہے، اخذہ بحظ وافر فلیأخذہ بحظ وافر، تو وہ پورے کا پورا علم لے لے، سطحی طور پر، جزئی طور پر علم کا کوئی حصہ لینے پر اکتفا کرنا یہ طریقہ نہیں۔ اگر آپ علم کی طرف متوجہ ہیں تو پھر علم آپ کو بھرپور حاصل کر لیں۔ علم ایسی چیز ہے کہ آپ اس کا کچھ حصہ لیں گے تو وہ آپ کو فائدہ نہیں دے گا، بھرپور فائدے کے لیے آپ اس کا بھرپور حصہ لے لیں۔ جو علم کی طرف متوجہ ہو گئے ہیں ان کو چاہیے کہ پھر علم کا بھرپور حصہ لے لیں، علم کو اپنا آپ علم کے لیے وقف کر دیں، اور علم آپ کو پورا حصہ تو کیا کچھ حصہ بھی اس وقت دیں گے جب آپ پوری زندگی اس کے لیے دیں گے۔ العلم لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك، آپ سارا کا سارا اپنا علم کے حوالے کر دیں گے تو علم آپ کو کچھ حصہ دے دے گا۔ ظاہر ہے لوگوں کو کچھ حصہ، وہ حصہ بھی بڑی چیز ہے۔ اخذ بحظ، جس طرح میراث میں آدمی کو باپ کی میراث میں کوئی پورا حصہ مل جائے تو وہ پورا حصہ ہے نا، آدھا ملتا ہے، زیادہ ملتا ہے، کم میں جتنا بھی ملتا ہے کسی کو، تو وہ جو بھی ملے اور وہ پورے کا پورا اسے ملے تو وہ کہے گا کہ مجھے پورا حصہ مل گیا۔ یہ تو اس حدیث کی تھوڑی سی بات ہوئی۔ اس کی تشریح میں چند اہل علم کے اقوال بھی ہیں اور ایک دوسری حدیث بھی ہے، اس کو بھی ذرا سنتے ہیں۔ امام اوزاعی جس کا ابھی تذکرہ ہوا، امام ابو حنیفہ کے زمانے کے بہت بڑے عالم ہیں۔ جاء رجل الی ابن مسعود، عبداللہ ابن مسعود کے پاس آئے
فقال یا ابا عبد الرحمن، تو یہ اوزاعی کہتے ہیں کہ کوئی شخص عبداللہ ابن مسعود کے پاس، اس شخص نے عبداللہ ابن مسعود سے پوچھا، ابو عبد الرحمن، عرب میں یہ عادت ہے کہ وہ کنیت سے اپنے آپ کو پکارنے میں بڑے فخر محسوس کرتے ہیں، تو لوگ کنیت سے پکارتے ہیں، یا ابا عبد الرحمن، عبد الرحمن کے ابو، ای الاعمال افضل، اعمال میں کون سا عمل افضل ہے، بہتر ہے، سب سے زیادہ بہتر اور فضیلت والا عمل کون سا ہے؟ قال العلم، تو عبداللہ بن مسعود نے فرمایا جواب میں علم۔ ثم سألہ، دوبارہ اس شخص نے پوچھا، ای الاعمال افضل، اعمال میں، عمل میں جتنے اعمال ہیں، کام ہیں، ان کاموں میں، اعمال میں کون سا عمل افضل ہے؟ قال العلم، اس نے پھر جواب دیا علم افضل ہے۔ قال انا اسألک عن افضل الاعمال وانت تقول العلم، تو سوال کرنے والے نے پوچھا کہ میں تجھ سے پوچھتا ہوں کہ کون سا عمل بہتر ہے، اور تم مجھے جواب علم کے بارے میں دیتے ہو۔ میں علم کے بارے میں نہیں پوچھتا، میں اعمال کے بارے میں پوچھتا ہوں، کون سا اعمال میں سے کون سا اعمال بہتر ہے، اور تم جواب مجھے علم کے بارے میں دیتے ہو۔ قال، تو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا، ویحک، ویحک، ویحک کا معنی ہے جس طرح ہم پشتو میں کہتے ہیں خوار نشویہ، خوار نشویہ، تمہارا برا ہو، ویحک، تمہارا برا ہو، تم کیوں نہیں سمجھتے ہو؟ ان مع العلم باللہ ینفعک قلیل العمل وکثیرہ، اگر تمہارے پاس علم ہو تو تجھے تھوڑا عمل بھی فائدہ دے گا اور زیادہ عمل بھی فائدہ دے گا۔ اگر تمہارے پاس علم ہو تو تجھے تھوڑا علم بھی فائدہ دے گا، عمل بھی فائدہ دے گا اور زیادہ عمل بھی فائدہ دے گا۔ وَمَعَ الْجَهْلِ بِاللَّهِ، اور اگر تم اللہ تعالیٰ کی معرفت تجھے نہیں اور اللہ تعالیٰ کے احکام کی معرفت تجھے حاصل نہیں، تو لا ينفعك قلیل العمل ولا کثیر، پھر تو نہ تھوڑا عمل تجھے فائدہ دے گا اور نہ زیادہ عمل تجھے فائدہ دے گا۔ تو بنیاد، تو عمل کی بنیاد علم ہے، اس لیے میں تجھے سمجھا رہا ہوں کہ تم عمل کے بارے میں پوچھ رہے ہو، میں علم کا جواب اسی لیے دے رہا ہوں کہ علم حاصل کرو، تو پھر اعمال تھوڑے ہوں یا زیادہ ہوں وہ فائدہ دیں گے، ظاہر ہے کہ زیادہ ہوں تو زیادہ فائدہ دیں گے اور کم ہو تو کم فائدہ دیں گے، لیکن علم نہ ہو تو نہ کم فائدہ دے گا عمل اور نہ زیادہ فائدہ دے گا۔ امام مالک رحمہ اللہ نے اپنے موطا میں یہ بات لکھی ہے کہ عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو یہود کے بڑے عالم تھے، اور مدینہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو انہوں نے ایمان اور اسلام قبول کیا۔ انہوں نے کعب سے پوچھا، کعب ابن اشرف، وہ بھی یہود کا بہت بڑا عالم تھا اور وہ بھی بعد میں مسلمان ہوا تھا، بہت بڑا عالم تھا۔ تو عبداللہ ابن سلام نے دیکھا، اہل علم آپس میں علمی مکالمہ، علمی مباحثہ کرتے ہیں، ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں۔ قال لکعب، عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کعب سے پوچھا، من ارباب العلم، علم والے لوگ کون ہیں، علم والے لوگ کون ہیں؟ قال هم اہلہ الذین یعملون بعلمہم، اس نے کہا علماء میں سے علم والے لوگ وہی ہیں جو اپنے علم پر عمل کرتے ہیں، جو اپنے علم کے تقاضوں کو پورا کرتے ہیں۔ اہل علم میں علماء، اہل علم کے علماء کے بارے میں کہا نا، من ارباب العلم، ارباب العلم کون ہیں؟ تو ارباب العلم، علم کے مالک وہ لوگ ہیں جو اپنے علم کو قابو کرنے کے لیے اس پہ عمل کرتے ہیں۔ قال صدقت، اس نے کہا بالکل سچ کہا تم نے۔ قال فما ينفي العلم من صدور العلماء بعد اذ علموه، وہ کون سی چیز ہے جو علم کو اہل علم کے سینوں سے ختم کرتا ہے، نکالتا ہے اس کے بعد کہ ان کے پاس علم ہوتا ہے؟ عالم کا عالم ہونے کے باوجود اس کے سینے سے علم نکالنے والی چیز کون سی ہے؟ قال الطمع، تو اب کعب ابن مالک نے کہا وہ طمع ہے، لالچ۔ لالچ وہ چیز ہے جو عالم کو جاہل بنا دیتی ہے، پھر وہ عالم اپنے علم کے مطابق نہ عمل کرتا ہے اور نہ اس عالم اپنے علم پر چلتا ہے، اور نہ اس کے تقاضے پورے کرتے ہیں، اور نہ حدیث کے مطابق اس کی لاج رکھتا ہے۔ وہ جب وہ دوسروں سے امیدیں وابستہ کرتا ہے، اللہ کے بجائے لوگوں سے امیدیں وابستہ کرتا ہے، لالچ۔
اسی طرح یہ ابن بطال کی شرح جو بخاری کی ہے، ابن بطال علی بن خلف اس کا نام ہے، اس میں ایک روایت ہے حدیث کی کہ جاء رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور قال، اس نے کہا، اتیتک لتعلمنی من غرائب العلم، میں آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں کہ آپ مجھے علم کی عجیب عجیب باتیں سنائیں، علم کی عجیب و غریب باتیں۔ لوگ عجیب و غریب باتیں سننے کے لیے بڑے بےتاب ہوتے ہیں کہ بھئی یہ پرانی باتیں تو ہم بار بار سنتے رہتے ہیں، کوئی نئی بات۔ مجھے یاد ہے مولانا گوہر الرحمن رحمہ اللہ، ہمارے شیخ محترم، ایک جگہ تشریف لے گئے تھے تو وہاں پہ کچھ لوگ ہوتے ہیں سادہ لوگ، اسٹیج پہ جو شخص آیا اس نے کہا ہمارے شیخ محترم آئے ہیں اور اب آپ کو ناشنا اور نئی نئی باتیں بیان۔ تو مولانا کو بڑا غصہ آیا، میں نے کہا یار ناشنا اور نئی نئی باتیں تو ہمارے پاس نہیں ہے، ہمارے پاس تو وہی 1400 سال والی پرانی باتیں ہیں جو اللہ اور رسول نے بیان کی ہے، میں تو وہی بیان کروں گا، اور ناشنا باتوں کے لیے کسی اور کو لے آؤں۔ تو بہرحال لوگوں میں اب دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کیسے سمجھاتے ہیں، اتیتک لتعلمنی من غرائب العلم، اے اللہ کے رسول میں آیا ہوں تاکہ تم مجھے عجیب عجیب علم کی عجیب و غریب قسم کی باتیں سناؤ۔ فقال له النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما صنعت فی رأس العلم، علم کی بنیاد کے بارے میں تم نے کیا ہے؟ تجھے علم کی بنیاد کے بارے میں پتہ ہے یا علم کی انتہا کے بارے میں پتہ ہے؟ اور اس کے بارے میں تم نے کیا ہے؟ قال وما رأس العلم، تو اس شخص نے پوچھا اے اللہ کے رسول، علم کی بنیاد یا علم کی انتہا کیا ہے؟ قال هل عرفت الرب، تو رسول اللہ نے فرمایا کیا تم نے اپنے رب کو پہچانا ہے؟ تم اپنے رب کو پہچانتے ہو؟ معرفت الہی تجھے حاصل ہے؟ قال نعم، اس نے کہا ہاں مجھے حاصل ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نے امتحان تو نہیں لیا، لیکن فرمایا فما صنعت فی حقہ، تم نے اپنے رب کے بارے میں اور اس کے حقوق کی ادائیگی کے بارے میں کیا ہے؟ کیا تم نے، یعنی رب کی پہچان کا معنی ہے رب کے حقوق ادا کرنا، تو تم نے اپنے رب کے حقوق کی ادائیگی کے لیے کیا ہے؟ قال ما شاء اللہ، اس نے کہا بس جو اللہ نے توفیق دی ہے، آدمی تو ہوشیار تو تھا، جو اللہ نے توفیق دی ہے بس وہی میں نے کیا، بہت زیادہ دعویٰ بھی نہیں کرتا اور یہ بھی نہیں کہ بس جتنا اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو بس وہ کچھ حقوق تو ادا ہو گئے، جو جتنا اللہ تعالیٰ نے چاہا، جتنی اللہ تعالیٰ نے توفیق دی۔ قال هل عرفت الموت، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، دیکھیں نا ایک شخص باذوق بھی ہے، سمجھنے والا بھی ہے، تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سوال اور جواب پر اکتفا نہیں کیا بلکہ از خود سوال کیا، دوسرا سوال کیا۔ آپ کو علم ہے جو لوگ انٹرویو لیتے ہیں تو جو بچہ، جو طالب علم ذرا دلچسپ ہوتا ہے، اس کے پاس معلومات اور علم کی باتیں تو اساتذہ اس سے زیادہ پوچھتے ہیں، بار بار پوچھتے ہیں، اس کو بہت زیادہ وقت دیتے ہیں، اس کے کئی چیزیں، کئی پہلو، تاکہ وہ پورے طور پر اپنے شاگرد کو سمجھ سکیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا هل عرفت الموت، کیا تم نے موت کو پہچانا ہے، موت کی پہچان؟ قال نعم، اس نے کہا ہاں میں نے پہچان لیا ہے۔ موت کی پہچان سے آپ کیا مراد لیں گے یہ نہیں معلوم، مطلب یہ ہے کہ موت اور موت کے بعد کی چیزیں، آخرت کی باتیں، موت تو پہچاننے کی بات نہیں ہے، بس آدمی مر جائے گا تو مر جائے گا، یہ تو مسلمان بھی سمجھتا ہے، ہندو بھی سمجھتا ہے، ملحد بھی سمجھتا ہے، مر جائے گا تو مر جائے گا، لیکن مر جانے کے بعد کیا ہوگا، اور یہ مر جانا کس لیے ہے، اور مر جانے کے بعد پھر کیا شروع ہوگا، اصل زندگی تو تب شروع ہوگی۔ قال نعم، اس نے کہا ہاں میں نے موت کو پہچانا ہے۔ قال فما اعددت له، موت کی پہچان کا مطلب یہ ہے کہ تم نے موت کے لیے کیا تیاری کی ہے، موت کے لیے تم نے تیاری کیا کی ہے۔ قال ما شاء اللہ، اس نے کہا بس جو اللہ تعالیٰ کو کی مرضی تھی اور جو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، جو اللہ نے چاہا، بس کچھ تیاری کی۔ قال فاذهب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
فرمایا فاذهب جاؤ فاحکم ما هناک، یہ دو باتیں ذرا مضبوط کر دو، ان دو باتوں میں ذرا استحکام پیدا کر دو۔ ایک اللہ تعالیٰ کی معرفت، اس علم کو مزید مستحکم کر لو، مزید حاصل بھی کرو اور مزید اس کو مستحکم بھی کر لو، اور تیاری بھی کر لو، اور حقوق کی ادائیگی بھی کر لو، اور موت کو یاد کرنا، موت کو پہچاننا، یہ علم بھی مستحکم کرو، اور موت کے لیے جو تیاری ہوتی ہے اس تیاری میں بھی استحکام پیدا کر دو، استقامت پیدا کر دو۔ یہ علم کی دو بنیادیں ہیں۔ ثم تعال، اور پھر میرے پاس آ جاؤ، اعلمک من غرائب العلم، میں تجھے علم کی عجیب عجیب باتیں سناؤں گا۔ تو وہ شخص پھر آیا ہوگا کہ نہ آیا ہوگا وہ تو شارحین نے نہیں بتایا، لیکن بہرحال مقصد دوبارہ اس کا لانا نہیں تھا، اس کو سمجھانا تھا کہ غرائب العلم کیا کرتے ہیں، جو بنیادیں ہیں علم کی وہ سیکھو۔ غرائب العلم کے پیچھے پڑھو گے تو جو اصل بنیادیں ہیں وہ کھو جاؤ گے اور وہ بھول جاؤ گے۔ حسن بصری کی ایک روایت ہے، اگرچہ یہ منقطع روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، قال العلم علمان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم دو ہے، علم دو قسم کے، علم علی اللسان، ایک علم وہ ہے جو صرف زبان کے اوپر علم ہے، دل کے اندر نہیں اترا ہوا ہے، بس زبان کے علم میں کاروبار چلتا ہے اس سے لوگوں کا۔ فتلک حجت اللہ علی ابن آدم، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے انسانوں آدم علیہ السلام کی اولاد پر حجت ہے، یعنی گویا کہ یہ انسان کے خلاف جاتا ہے، یہ علم انسان کے خلاف جاتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا حجت ہے انسان کے اوپر۔ وعلم فی القلب، اور ایک علم وہ ہے جو اگرچہ زبان پر بھی ہو لیکن اس کی جڑیں دل کے اندر ہوں، دل اس پہ مطمئن ہو۔ فذلک العلم النافع، تو یہ وہ علم ہے جو نفع اور فائدہ دینے والا ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اصل علم صرف زبانی یاد چیزوں کو، بہت زیادہ چیزیں یاد کرنے اور بہت چیزیں بنانے اور زبان کی صفائی ستھرائی جس طرح لوگوں کی ہوتی ہے، اس کو علم نہیں کہتے، عام لوگ تو اس کو علم کہتے ہیں۔ مسروق ایک تابعی ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شاگرد بھی ہے، دوسرے صحابہ کرام کا بھی شاگرد ہے۔ وہ کہتے ہیں بحسب المرء من العلم ان یخشى اللہ، ایک شخص کے عالم ہونے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ وہ اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ کا خوف دل میں رکھتا ہے، اللہ کا تقوی ہو اس کے دل کے اندر، اور جتنا بھی اللہ تعالیٰ کا تقوی اور اللہ تعالیٰ کا خوف دل میں ہو تو یہ اس کے زیادہ عالم ہونے کی دلیل ہے، اور اس کے علم زیادہ عالم ہونے کی دلیل یہ ہے کہ علم کی جڑیں اس کے پاس اس کے دل میں اتری ہوئی ہیں، اور پھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو مزید علم بھی عطا فرمائے۔ وَبِحَسَبِهِ مِنَ الْجَهْلِ أَلَّا يَخْشَى اللَّهَ، اور ایک آدمی کا جاہل ہونے کے لیے بس یہ بات کافی ہے کہ وہ اللہ سے نہیں ڈرتا۔ زیادہ بڑی بڑی جلدیں اور پتنی بڑے بڑے نام اس کے اور بڑے بڑے اس کے سابقے لاحقے ہوں، اور نام اس کے پتنی کہاں کہاں پہ یاد کیا جاتا ہو کہ اس نے یہ چیزیں ایجاد کی ہیں اور دریافت کی ہیں اور یہ کیا ہے اور وہ کیا ہے، اور اتنا یہ علم نہیں ہے، خشیت اللہ۔ اسی وجہ سے انما یخشى اللہ من عبادہ العلماء، جس علم کے نتیجے میں تمہارے دل کے اندر خشیت الہی پیدا ہو وہ علم ہے حقیقت میں، اور جس کے نتیجے میں تجھے خشیت الہی نہ ملے تو وہ اگر علم ہے بھی لیکن تمہارے لیے وہ نافع نہیں ہے، تم نے اس سے کوئی فائدہ نہیں لیا۔ اور پھر فرمایا کہ اس کے قریب ایک آیت بھی ہے وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اسی حدیث کے ساتھ اس آیت کو بھی شامل کیا جائے کہ رب زدنی علما، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے علم میں اضافے کے لیے دعا سکھائی، کسی چیز میں اضافے کے لیے دعا نہیں سکھائی، علم میں اضافے کے لیے دعا سکھائی کہ مجھ سے یہ مانگو کہ رب زدنی علما۔ قال قتادہ بن دعامہ سدوسی بھی تابعی ہے اور مشہور عالم ہے، مفسر قرآن ہے۔
ان کا قول ہے کہ ان الشیطان لم یدع احدکم حتی یأتیہ من کل وجہ، شیطان تم میں سے کسی کو بھی نہیں چھوڑتا، ہر جانب سے اور ہر طرف سے وہ وار کے لیے آتا ہے، ہر طرف سے وہ تجھے گمراہ کرنے کے لیے آئے گا اور چھوڑے گا نہیں۔ آپ یہ اطمینان نہ رکھے کہ بس میں شیطان مجھ سے بس مایوس ہو گیا ہے اور میرے پاس نہیں آئے گا اور مجھے گمراہ نہیں کرے گا، نہیں، وہ کسی نہ کسی طریقے سے تمہارے پاس گمراہ کرنے کے لیے کوئی چال چلے گا۔ حتیٰ یأتیہ من باب العلم، حتیٰ کہ وہ علم کے دروازے سے بھی آتا ہے۔ اب علم کے دروازے سے شیطان کیسے آتا ہے؟ فیقول، شیطان اس طرح آتا ہے، شیطان کہتا ہے ما تصنع بطلب العلم، بھئی علم کے طلب کا تم کیا کرو گے، کیا مطلب ہے اتنا علم سیکھ کر کیا کرو گے؟ آخر علم سیکھنے کا تمہارا ما تصنع بطلب العلم، آخر اتنا علم سیکھ کر تم اس کو کیا کرو گے؟ لیتک تعمل بما علمت، بس ارمان کاش جو تم جانتے ہو اس پر تم عمل کرتے۔ اور یہ بات اگر آپ عام مجلس میں کہہ دیں تو شاید مسلمانوں میں ایسے لوگ ہوں جن کی زبان سے شیطان کی یہ بات نکلتی ہو کہ تم اتنا علم حاصل کر کے علم کو کیا کرو، بس جو کچھ تمہیں پتہ ہے کاش تمہیں اس پر عمل نصیب ہو جائے۔ کہتے ہیں شیطان کی بات ہے۔ وَلَوْ كَانَ أَحَدٌ مُكْتَفِيًا، اور اگر علم پر کسی کو اکتفا کرنا پڑتا اور کسی اہل علم میں سے اگر یہ بات ہوتی کہ بس میرے پاس جو علم ہے یہ کافی ہے اور مجھے مزید کی طلب نہیں کرنی چاہیے اور مزید نہیں علم طلب کرنا چاہیے، بس یہ کافی ہے میرے لیے، لَاكْتَفَىٰ مُوسیٰ، تو پھر موسیٰ علیہ السلام علم پر اکتفا کرتے۔ آخر موسیٰ علیہ السلام اولو العزم پیغمبروں میں سے پیغمبر ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکتفا کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر ہوتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ ان کو کہتے ہیں وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اور مجھ سے دعا مانگتے رہو کہ اے رب میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ اور موسیٰ علیہ السلام اس پہ اکتفا کرتے جبکہ وہ پیغمبر بھی، اور جب وہ جاتے ہیں حضرت خضر علیہ السلام کے پاس تو وہاں پہ کیا کہتے ہیں؟ هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَىٰ أَن تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا، کیا میں تمہارا اتباع کر سکتا ہوں؟ کیا تم مجھے اپنے مدرسے میں داخل کر سکتے ہو؟ هَلْ أَتَّبِعُكَ، یہ گویا کہ مدرسے میں یا کسی تعلیمی ادارے میں داخلے کی اجازت ہے، داخلے کی اجازت کے بغیر تو ظاہر ہے کہ آپ کیسے طالب علم بنیں گے؟ هَلْ أَتَّبِعُكَ، کیا میں تمہارا اتباع کروں؟ عَلَىٰ، اس شرط پہ، ان تعلمنی، کہ تم مجھے بتاؤ گے، تم مجھے سمجھاؤ گے، مما علمت رشدا، جو چیزیں تمہیں ہدایت کی سمجھا دی گئی ہیں ان باتوں میں سے تم مجھے سمجھاؤ گے۔ تو یہ بات حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیوں کی؟ اس لیے کی کہ موسیٰ علیہ السلام علم میں اضافہ چاہتے تھے، علم میں اضافہ چاہتے۔ تو علم وہ چیز ہے جس میں تم رب سے بھی اضافہ مانگو اور اس کے اضافے کے لیے دوڑ دھوپ بھی کرتے رہو، پوری زندگی اور پوری عمر اس میں لگے رہو۔ اور کسی شاعر نے کیا خوب کہا کہ تعلم یا فتى والجہل عار، علم حاصل کر لو اس لیے کہ ناسمجھی تو عار ہے، ولا يرضى به الا الحمار، اس پر تو انسان تو اس پہ راضی نہیں ہو سکتا، جانور اس پر راضی ہو سکتے ہیں، انسان تو اس پر راضی نہیں ہو سکتا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔